آپ حضرات تھوڑا آہستہ آہستہ کہاں آپ حضرات جہاں بھی ہیں وہیں پہ جگہ بنا کر تشریف فرمائیں اور مولانا موصوف یہاں پہ تقریر کریں گے انشاءاللہ آپ حضرات مستفید ہوں گے اور جہاں جہاں پہ آپ حضرات کو جگہ مل رہی ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں اس لیے کہ غریب کا ہم منانے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں لہٰذا غریب کی بارگاہ میں غریب ماں کو غریب کے لال کا پرسہ دینا ہے لہٰذا آپ جہاں جہاں بھی جگہ مل رہی ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں اور حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ثقلین حیدر صاحب قبلہ غازی پوری مقیم حالقہ ایران مجلس کو اور اس تقریب کو خطاب فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا حسين فارفو عزیزان محترم میں نے اس محمد عربی کی حدیث کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جو دنیا کا پہلا منشیہ تھا کہ جو کائنات میں آیا اور آنے کے بعد اپنے نواسے کو پہچانوا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا حسین ہے کیوں اس لیے پہچانوا رہا تھا اسے پتا تھا کہ میرا دین جس دن خطرے میں آئے گا یہی حسین ہے کہ جو اسے آگے چل کر کے بچائے گا آج یہ جلوس یہ علم یہ تابوت یہ ماتمداری یہ کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں دو منشیہ لڑے تھے کربلا کے میدان میں دو منشیہ لڑے تھے میں یہاں کہتا ہوں کہ یہاں پر مسلمان دھرم کے بھی لوگ ہیں ہندو دھرم کے بھی لوگ ہیں میں سب سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی مجھ سے بتائے کہ کسی کے بھی ماں باپ یہ چاہتے ہو کہ اس کا بیٹا شراب پیے اگر ماں باپ اپنے بیٹے سے راضی ہو کہ میرا بیٹا شراب پیے تو کوئی ایسے ماں باپ نہیں ملیں گے اگر کوئی بھی ماں باپ مجھے کسی بھی دھرم کا لے کر کے آؤ کہ کوئی یہ کہے کہ میرا بیٹا چوری کرے بس عزیزان محترم کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی ان دو منشیہ کی ایک حسین اور ایک یزید جنگ اسی بات کی تھی کہ یزید کہہ رہا تھا کہ شراب پینے دو حسین کہہ رہے تھے کہ شراب نہیں پینے دیے جائے گی یزید کہہ رہا تھا کہ چوری ہونے دو حسین نے کہا تھا یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کربلا میں یزید کے مقابلے میں آئے اور آنے کے بعد یہ جنگ کی اور یہ قربانی دی جو آج یہ ہمارے خرم آباد کے مسلمان حق پر تھا حسین حق پر تھے حسین چاہتے تھے اس لیے آج میں پوچھتا ہوں کہ ہندو دھرم مسلمان دھرم سنی دھرم کوئی بھی دھرم ہو کیوں حسین کا غم منا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم اس لیے وہ غم منا رہا ہے کہ حسین کربلا میں جو جا کے لڑے وہ مانوتا کی جنگ تھی نہ کوئی اپنی دنیاوی جنگ تھی نہ تخت کے لیے لڑے نہ تاج کے لیے لڑے نہ دولت کے لیے لڑے نہ ثروت کے لیے لڑے اگر حسین کربلا میں لڑے ہیں جا کر کے تو مانوتا کی جنگ تھی انسانیت کی جنگ تھی کہ انسانیت پروان چڑھے صلوات پڑھے محمد
محترم تو یہ حسین کی جنگ مانوتا کی جنگ تھی. اور کیوں نہ ہو, اگر کوئی انسان اگر کسی کے مقابلے میں جاتا ہے تو وہ تلوار, بھالے, بندوق, کوئی بھی چیز ہو لڑنے کی لے کے جاتا ہے. لیکن حسین مانوتا کی جنگ کے لیے گئے تھے, انسانیت کو بچانے کے لیے گئے تھے. انہیں پتا تھا کہ منشیہ کا احترام کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حسین جب کربلا میں آئے ہیں تو اپنے بچوں کو لے کر کے آئے ہیں, اپنی عورتوں کو لے کر کے آئے ہیں. کیوں کہ فقط مانوتا بچ جائے, انسانیت بچ جائے. اور اس انسانیت کو بچانے کے لیے, یزید کو مٹانے کے لیے حسین نے اپنے علی اصغر کی قربانی دی, اپنے علی اکبر کی قربانی دی. کیوں مسلمان کو مناتا ہے, کیوں ہندو دھرم مانتا ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ میرے دیوتا ہے, کوئی کہتا ہے یہ میرے بھگوان ہے, کوئی کہتا ہے یہ میرے آقا ہے. اس لیے کہتا ہے, ہر دھرم جانتا ہے کہ حسین جب کربلا میں آئے تو کوئی جنگ کے لیے نہیں آئے تھے. اس لیے کہ کربلا میں اگر کوئی جنگ کے لیے آتا ہے تو کوئی اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے نہیں آتا. کربلا میں اگر کوئی جنگ کے لیے جاتا, کوئی 18 سال کے کڑیے جوان کو لے کے نہیں جاتا. دنیا کا قانون ہے, دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ مشین گن لے کے جائے گا, تلوار لے کر کے جائے گا, سپاہی لے کر کے جائے گا. لیکن حسین مانوتا کی جنگ کے لیے کربلا جو گئے وہ اپنے بچوں کے لیے لے کے گئے, بچوں کو ساتھ لے کر کے گئے. لیکن عزیزان محترم, آج 10 محرم ہے, آج حسین کا ہم ماتم کر رہے ہیں. کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقابلے میں یزید کی فوج ہے. حسین کے اوپر پانی بند کر دیا گیا, انہیں پانی نہیں دیا جائے گا, انہیں پانی نہیں پلایا جائے گا. عزادارو, ارے یہی تو وجہ تھی کہ کربلا میں امام حسین نے ایک مرتبہ یزید فوجوں سے کہا تھا کہ میں تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ بچہ جو 6 مہینے کا ہے یہ تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس بچے کو 2 بوند پانی دے دو. لیکن یزید کی فوج کیسی فوج تھی, اسی لیے ہم حسین کا غم منا رہے ہیں. 6 مہینے کے بچے کو پانی دینے کے لیے منع کیا, اور وہ بھی ایسی گرمی. میں کہتا ہوں کہ جس جگہ پہ تقریر کر رہا ہوں میں مسلمانوں سے نہیں کہتا, میں پردیسی ہوں, لیکن اگر ایک ہندو دھرم سے اگر یہاں میں مطالبہ کروں کہ میں پیاسا ہوں, کوئی ایسا اس گلی میں یہاں سے وہاں تک کوئی بتا دے کہ کوئی ہندو دھرم بھی اگر میں پانی کا مطالبہ کروں, اگر ان سے پانی مانگوں کہ مجھے 2 بوند پانی دے دو, یہ گرمی کا مہینہ ہے, کوئی مجھے منع نہیں کرے گا. لیکن عزادارو ذرا سوچے کہ کربلا میں کتنی قیامت گزر گئی. 6 مہینے کا علی اصغر حسین اشقیاء کی فوج کے سامنے مطالبہ کر رہے ہیں, اے اشقیاء میں تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں, ہو سکتا ہے تو 2 بوند پانی اس بچے کو دے دو. لیکن پانی دینے کے لیے منع کیا گیا. عزادارو سنیں گے احساس کا سب سے چھوٹا جملہ, اگر کہیں پر حادثہ ہو جائے, کسی بھی دھرم کا انسان ہو, کسی بھی کاسٹ کا انسان ہو, اگر کہیں حادثہ ہو جائے, کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے, وہ آ کر کے ضرور پوچھتا ہے یہ بتاؤ بھائی کہ یہاں کیا ہوا, یہاں کیا ہوا. لیکن عزادارو کربلا میں تو قیامت گزر گئی. امام حسین نے کہا کہ عباس مر گیا, علی اکبر جدا ہوا. ارے مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہاں عزادارو, امام حسین علیہ السلام آج اس حسین کا غم منانے کے لیے ہم آئے ہیں. ارے ذرا سوچے عزادارو, ارے وہ حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے اشقیاء کے سامنے پانی مانگ رہا ہے. ارے آج ہی کا دن تھا, 10 محرم کا دن, کہ جب حسین نے اپنے بچے کے لیے پانی مانگا لیکن پانی دینے کے لیے منع کیا. سنیں گے پانی دینے کے بجائے کیا کیا؟ ارے جب پانی مانگا تو پانی کے بدلے میں یزیدی فوج کہتی ہے کہ اس بچے کو
کہ 3 بھال کا تیر جو اضرابی علیہ السلام پہ لگا، 6 مہینے کے بچے کے اوپر جو تیر مارا گیا، اس تیر کی کیفیت کیا ہے راوی بیان کرتا ہے، مورخ کہتے ہیں، راویوں کا بیان ہے کہ جب یہ 3 بھال کا تیر کسی بھی شجاع کو، بہادر کو دیا جاتا تھا تو اسے کہا جاتا تھا کہ تمہیں قسم ہے کہ اس تیر سے کبھی کسی منشی کے اوپر حملہ نہ کرنا. اسے قسم دی جاتی تھی کہ کبھی بھی اس تیر سے کسی منشی پہ حملہ نہ کرنا. لیکن عزاداروں کربلا میں ارے یزیدیوں نے قیامت بچا دی. ارے 6 ماہ کا اصغر 3 بھائی کا تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا. ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب علی اصغر کا لاشا حسین خیمے میں لے کے آئے، ارے کوئی بے چین ہو یا نہ ہو لیکن ماں ضرور پریشان ہوتی ہے. ماں نے علی اصغر کی لاش کو لیا،